السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین اور سامعین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے۔ آج ایک ڈسکشن ہوئی ڈاکٹر محمد زید صاحب سنبھلی BOMS ان کے ساتھ، جس کا فوٹو آپ نے تھمبنیل پر لگا دیکھا، ان کا نمبر بھی لکھا ہے نیچے۔ تو کسی بھی مسئلے کے لیے واٹس ایپ پر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان سے یہ ڈسکشن ہوا کہ کچھ اطباء کے لیے جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں، جو طب کے طلباء ہیں، تو ان کے لیے کچھ ایسی چیز دیجیے تاکہ ان کی بھلائی ہو، ان کے ساتھ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ جو وہ علاج کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو، مریضوں کو فائدہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر محمد زید صاحب بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور چرم روگ یعنی اسکن پرابلم کے بہت اچھے اسپیشلسٹ ہیں، جو رات دن ان کے یہاں اس چیز کی بھیڑ رہتی ہے، مریض آتے جاتے ہیں، تو اس لیے مصروفیت بھی زیادہ ہے۔ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے کہا کہ 1-2 ویڈیو آپ بنا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا مجھے بنا دوں گا۔ باقی آپ یہ جو نبضیں ہیں طب یونانی کے طور طریقے پر یہ بیان کریے تاکہ اطباء کا فائدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں آج جو چیز آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم نبضیں دیکھتے ہیں، جو اطباء اسٹوڈنٹ نبضیں دیکھتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں طب کی، تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ تشخیص ہے، امراض کی تشخیص، علامات کی تشخیص، مریضوں کو دیکھنا کہ ان کے اندر کیا چیز ہے اور بڑھ رہی ہے اور کیا چیز گھٹ رہی ہے، کیسے ان کا علاج کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اطباء کے طب کے دائرے میں آتی ہیں، جو بہت بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں اس چیز میں کہ مریض کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو 6-7 نبضیں ہیں جو علامات کی ہیں، اور آج ہم بات کریں گے تو صرف اس انگلی کی حرکت۔ سب سے چھوٹی انگلی ہے یہ شہادت والی انگلی، اس کے بعد دوسری انگلی، تیسری انگلی اور یہ چوتھی انگلی۔ یہ انگلیاں 4 ہیں اور 4 انگلیوں سے ہی نبض دیکھی جاتی ہے۔ جو چیک کرنے کا نبض کے مقام کا آلہ ہے وہ یہ 4 انگلیاں ہیں۔ تو اب اس پر جو نبضیں ہمیں ملتی ہیں، سب سے پہلے یہ چھوٹی انگلی لی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم مریض کی کلائی پر نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، یوں اس طریقے سے۔ یہ پہلی انگلی ہو گئی، یہ دوسری ہو گئی، یہ تیسری ہو گئی، یہ چوتھی ہو گئی۔ تو اس چوتھی انگلی پر جو حرکتیں ہمیں ملیں گی، یہاں سے جب ہم مریض کی نبض دیکھیں گے، اس کے بعد میں یہاں سے جو حرکتیں ملیں گی، اس چوتھی انگلی کی جو حرکت ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تو آپ حضرات ان کو ذرا غور سے سنیں اور اس کو محسوس کریں، انگلیوں کو اس قابل بنائیں کہ یہ نبض کی حرکت کو محسوس کر سکیں۔ محسوس کرنے کا نام ہی نبض ہے، اسی سے محسوس کر لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ کوئی بھی ادھورا طبیب یا پھر جو پورے طریقے سے اس کو سیکھا نہیں ہے، صرف تکا نہ لڑائیں۔ طب جہاں سے سیکھ رہے ہیں پورے طریقے سے سیکھیں اور نبض کو اس طریقے سے حاصل کریں، تو یہ آپ کا بہت مدد کرے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، یہ آپ کا بہت فائدہ کرے گی۔ اس کو آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ ایسی نبض ہے جو میں بتانے والا ہوں کہ یہ علامات پر پورا فٹ بیٹھ جاتی ہیں کہ مریض کہاں ہے، کس پوزیشن میں ہے، اس کے بیماری یا پریشانی کون سے عضو میں ہے، کون سے پرزے میں ایسی پریشانی ہے کہ جو وہ بتا رہا ہے یا بتانے والا ہے، یا اس نے نہیں بتائی، آپ کو طبیب سمجھتے ہوئے آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو یہ نبض میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے سر درد اعصابی، یعنی قانون مفرد ادا کے روح سے دیکھیں تو ہم اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی 2 تحریکیں ہیں۔ ان 2 تحریکوں میں الگ الگ درد ہوتا ہے۔ کچھ اطباء کہتے ہیں کہ اس سب سے چھوٹی انگلی پر، یہ چھوٹی انگلی ہے، اس پر نبض ملے گی 6 نمبر، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال وہ قانون مفرد ادا کا طریقہ ہے، آپ جیسے اس کو پریکٹس میں لائیں، جیسے آپ کا تجربہ ہو اس طریقے سے اس سے کام میں لائیں، ورنہ طب یونانی کے طور طریقے پر قانون مفرد اعضاء سے نہیں دیکھتے تھے، اور نہ قانون مفرد اعضاء اس وقت میں ایجاد ہوا تھا۔ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ نے اس وقت میں تھیوری تیار کی یا پریکٹس میں چل رہے تھے۔ جب یہ نبضیں اطباء کے پاس آئیں، اور ہمارے یہاں تو قانون مفرد اعضاء کافی دیر سے آیا،
اور ہم لوگوں نے یہ اب دیکھا ہے، اب سیکھا ہے، اب جانا ہے، ورنہ پہلے سے طب یونانی کی جو نبضیں تھیں اس کے مطابق یہ حرکتیں ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کا طبیب اپنے طریقے سے پورے طریقے سے پہچان لے گا، دیکھ لے گا کہ نبض کی حرکتیں کہاں ہیں، اس حساب سے وہ مزاج کو بھی پرکھ لے گا اور علامات بھی چیک کر لے گا۔ یہ چیز یاد رکھنے والی ہے۔ تو جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سردرد اعصابی، جو بلغمی سردرد ہوتا ہے، تو اس میں اس سب سے چھوٹی انگلی پر جو نبض کی حرکت ملتی ہے وہ ضعیف بطی لین، ضعیف بطی لین اگر اس کی حرکت ہے تو طبیب یہ کہہ سکتا ہے کہ مریض کے سر میں درد ہے اور یہ بلغمی درد ہے، اعصابی درد ہے، سردی کے سبب ہے۔ ضعیف کمزور ہوگی، بطی سست چلے گی، اور لین یعنی کہ نرم ہوگی، نرم، کمزور اور سست۔ یہ نبض اگر اس انگلی پر مل رہی ہے تو یہ بتا سکتا ہے ایک نبض دیکھنے والا کہ مریض کے سر میں درد ہے، اور وہ سر کا درد جو ہے وہ سردی کا سبب ہے، اعصابی درد ہے۔ اب دوسری جو نبض آتی ہے وہ ہے سردرد سوداوی۔ سردرد سوداوی میں جو سودا کے سبب سر میں درد ہوتا ہے اس میں نبض ملے گی صغیر سلب، یعنی چھوٹی ہوگی اور سخت ہوگی، ٹائٹ ہوگی، سوداوی درد ہوگا تو۔ اچھا، تیسری نبض ہے صفراوی کی، سردرد صفراوی۔ صفرا کی وجہ سے اگر سر میں درد ہے تو وہ نبض ہوگی صغیر سری متواتر، یعنی کہ چھوٹی نبض ہوگی، اور سری ہوگی، تیز چلنے والی ہوگی، اور متواتر کا مطلب یہ ہے کہ انگلی پر چپکی رہے، ایسا لگتا ہے کہ انگلی پر چپکی ہوئی ہے، اس کا انقباض ہے ہی نہیں، انبساط ہی انبساط اس میں دکھائی دے رہا ہے، تو یہ متواتر ہے، ایک دم چلتی ہی معلوم پڑ رہی ہے۔ سری لیکن میں لکھا ہے تو سری کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیز چلی رہی ہے۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انگلی کے قریب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں حرکت تو ہے لیکن اس کا انقباض نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا ہے۔ تو انقباض جب کم ہو جاتا ہے، انبساط زیادہ ہو جاتا ہے، سرعت آ جاتی ہے، اور پھر نبض متواتر ہو جاتی ہے، تو یہ ہے صغیر سری متواتر اگر سردرد صفراوی ہے تو۔ اس کی چوتھی نبض ہے خناق۔ خناق جو گلے کا ایک مرض ہے، گلے میں سوجن آ جاتی ہے اندر تک، باہر تک، کبھی باہر دکھائی نہیں دیتی تو اندر مرری میں سوجن ہوتی ہے، نرخرے میں سوجن ہوتی ہے، جس سے کہ مریض پریشان ہوتا ہے، اسے کھانا پینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک مرضوں میں سے ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے اب نبضوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی طبیب جب علاج کرتا ہے تو نبضوں سے بھی چیک کر لیتا ہے، مشینوں سے بھی چیک کراتا ہے۔ اگر نبض دیکھنے کے بعد اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے تو پھر بڑے طریقے سے وہ اس کا چیک اپ بھی کرا سکتا ہے اور مریض کو آرام دیا جا سکتا ہے وقت رہتے۔ تو اب خناق کی جو نبض ہوگی وہ غزالی اور سری ہوگی، یعنی ہرن کی طرح چوکڑی بھرتی ہوئی، ہرن کی طرح اچھلتی کودتی ہوئی نبض جو غزالی ہوتی ہے وہ ہوگی، اور سری ہوگی یعنی تیز چلتی ہوگی۔ تو باقی یہ نبضیں جو میں بتا رہا ہوں یہاں پر، جو بالکل نیا طبہ ہیں، جس کو نبضوں کی پوری حقیقت اور ماہیت پتہ نہیں ہے، وہ آن لائن جو کلاس ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے گروپ کے ایڈمن بھی ہیں، انہوں نے جو یہ ایک مشورہ دیا ہے کہ ہم ایسا کر لیں، تو وہ نبض جو ہے، نبض کی کلاس آن لائن بھی سکھائی جاتی ہے، جس کو پورے طریقے سے قانون مفرد اعضاء اور ان نبضوں کی حرکتیں وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ آن لائن ان کی کلاس میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نبض غزالی سری، یہ سب علاماتی نبضیں ہیں جس سے کہ ایک طبیب حرکت کو محسوس کر کے اور مریض سے کہہ سکتا ہے کہ تمہاری یہ پریشانی اس جگہ یہاں پر ہے۔ تو یہ خناق جو مرض ہوتا ہے اس کی نبض ہے غزالی سری۔ اچھا، اب اسی انگلی پر ایک نبض اور ہے جو ہے مرگی، سرا یعنی مرگی کی نبض۔ تو وہ کیا ہے؟ نبض سرا میں، نبض مرگی میں نبض دیکھنی ہوتی ہے، اور نبض اکثر دونوں ہاتھوں سے دیکھتے ہیں۔ طبیب جو ہے وہ نبض پہلے سیدھے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اس کے بعد اس سے حرکتیں ملی، مزاج کو معلوم کیا، اس کے بعد بائیں ہاتھ پہ نبض پہ ہاتھ رکھا، پورے طریقے سے وہ چیک اپ کیا کہ نبض کی حرکتیں کیا ہیں،
جو ہمیں اصولاً دوسرے ہاتھ پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس پہ حرکت پوری ہے کہ نہیں ہے، تو وہ جب دیکھ لیتے ہیں تو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ کنفرم ہو گیا۔ تو اب مرغی کی نبض جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے دیکھی جاتی ہے، باقی نبضیں بھی دونوں ہاتھوں پہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیکھنا بھی چاہیے دونوں ہاتھوں سے نبض، پہلے دائیں ہاتھ کی نبض دیکھنا چاہیے، مزاج سیٹ کر لیں کون سا ہے اور حرکت دیکھ لیں کہاں ہے، اس کے بعد دوسرے ہاتھ کی نبض دیکھیں۔ اگر دونوں ہاتھوں کا حکم لگا ہے تو اس میں دونوں ہاتھوں کا حکم ہے کہ مرغی کا جو عارضہ ہے اس کی نبض دونوں ہاتھوں پہ ہمیں ملے گی، لیکن ان کی حرکت کیسے ہوگی؟ اب یہ سماعت فرمائے کہ اگر دائیں ہاتھ کی نبض، دائیں ہاتھ کی جو ہم نے سیدھے ہاتھ کی نبض دیکھی، اس کی منشاری دقیق بتی ہو، منشاری ہو یعنی کہ آرے کے مانند، اور بتی ہو یا دقیق ہو یعنی کہ نازک سی اور باریک، اور بتی ہو یعنی کہ سست چل رہی ہو، دائیں ہاتھ کی نبض۔ اور اسی میں جب ہم نے بائیں ہاتھ کی دیکھی تو منشاری ہو، دقیق ہو اور سری ہو، یعنی بائیں ہاتھ میں تیز چل رہی ہو منشاری اور دقیق کے ساتھ، اور دائیں ہاتھ میں سست چل رہی ہو منشاری دقیق کے ساتھ، تو یہ نبض دیکھنے کے بعد میں طبیب ایک اندازہ لگا سکتا ہے اور مریض سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کو دورے تو نہیں آتے ہیں، فٹس تو نہیں پڑتے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی آئے کہ دورے پڑتے ہیں بچے کو یا بڑے کو، جیسے بھی مریض آتے ہیں اکثر اطباء حضرات کے پاس اور کہتے ہیں کہ ان کو دورے آتے ہیں، تو اکثر لوگ تکے میں کیا کہتے ہیں کہ مرغی کا دورہ ہوگا، ان کو ویسی دوائی دے دیتے ہیں، لیکن جب ہاتھ سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں مرغی ہی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ اور ہے، اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ مرغی کی نبض اس طریقے سے ملے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو گرمی سے سر میں درد ہوتا ہے، سر درد دموی، خون کے جوش سے سر میں درد ہوتا ہے، جو خشکی ہوتی ہے، خون کا جوش ہوتا ہے، رطوبت جو دموی رطوبت جو بڑھتی ہے آدمی کے اندر، یعنی کہ سوداوی رطوبت جو ہوتی ہے، اکثر عضلاتی اعصابی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اب ہم سب سے چھوٹی انگلی پر دیکھ رہے ہیں تو یہ دموی ہی ہم خیال کریں گے، خون کے جوش کی نبض خیال کریں گے، تو لیکن یہ علاماتی ہیں۔ قانون مقتضیٰ کے حساب سے جو طبیب پورے طریقے سے مزاج کو جانتا ہوگا کہ ہمیں کون سی نبض کہاں ملے گی اور اس کی حرکتیں کیا ہوں گی، اس کی ماہیت کو دیکھے گا، اس کے بعد میں ان حرکتوں کو دیکھے گا تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ تمہاری یہاں پریشانی ہے، اور اپنے مزاج کو دیکھتے ہوئے مریض کا علاج بھی سکسیس کر سکتا ہے۔ تو یہ سر درد جو جوش خون سے ہوتا ہے، اس کی نبض ہوتی ہے عظیم ممتلی سری، یعنی کہ عظیم ہوگی، اونچی نبض ہوگی، ممتلی ہوگی یعنی کہ بھری بھری ہوگی، اور سری ہوگی یعنی کہ تیز چل رہی ہوگی، تو سر درد دموی ہوگا، جوش خون کی وجہ سے سر میں درد ہوگا۔ اب اس کی 7ویں نبض ہے لقوہ۔ لقوہ جو ہوتا ہے، کبھی چہرہ ادھر کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی آنکھ پر فرق پڑ جاتا ہے، کبھی ہونٹوں پر فرق پڑ جاتا ہے، یہ لقوے کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اس میں نبض جو ہوگی لقوے میں عریض اور ممتلی، یعنی چوڑی ہوگی اور بھری بھری ہوگی۔ اب یہی بھری بھری ایک ہم نے عظیم ممتلی سری دیکھی ہے جو کہ سر درد دموی کی نبض ہے، یہی ہم نے عریض ممتلی دیکھی ہے جو کہ چوڑی بھی ہے اور ممتلی بھی ہے۔ اب اس میں فرق بھی انگلی سے ہی محسوس کرنا ہوگا۔ یہ ایک انگلی کی نبضیں تھیں جو آپ حضرات کو ملی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اطباء حضرات کی بہت جانکاری کی بات ہے اس میں، اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مریض کی نبض دیکھنے کے بعد میں پہچان لیتا ہے ایک طبیب کی کیا پریشانی ہے، اور اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ دقت آتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، سب کو ساری پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئے گی اور اس کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے چلتے چلتے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے، اور لائک کر دیجئے، اور شیئر بھی اس لیے کر دیجئے کہ اطباء حضرات کا اس میں فائدہ ہو جائے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔